بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس شریف بہت بڑا مرکز ہے اولیاء کرام دا، اتنا 1.25 لاکھ کم و پیش اولیاء تشریف فرمائے ہیں۔ ان وچ مین حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، دوجا سلسلہ اپنا مخدوم جہانیاں جہاں گشت دا سارا سلسلہ اتھے ہیں، اور بخاری خاندان اور گیلانی خاندان اتنا تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ جتنی بھی بزرگان دین ملتان شریف علیہ شہباز کلندر سب اتھوں کے فیض گیدے نے، اتھوں سلسلہ شروع تھے، اور اے مرکز ہے بر صغیر پاک و ہندہ وہ شریف مرکز ہے۔ اس شریف میں ہم ایک مشہور دربار کے سامنے کھڑے ہیں، اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو مزار میں موجود ہیں ایک شخص جو ہمیں پورے مزار کا وزٹ کریں گے اور بریف کریں گے۔ آئیں ان سے آپ کو ملاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا یہاں پر خدمات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام سر۔ میرا نام خلیفہ شمیم عباس ہے قبلہ۔ ہم شجرہ نسب کے حوالے سے سرکار کے پرانے غلاموں میں سے ہیں، بس اتنی سرکار کے قدموں میں بس جھاڑو برداری کرتے ہیں سے۔ یہ سرکار یہ دربار ہے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری ہیں۔ جلال الدین سرخ پوش بخاری کے بیٹے ہیں حضرت سلطان سیدی احمد کبیر۔ حضرت سلطان سیدی احمد کبیر کے بیٹے ہیں حضرت سید جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیاں جہاں گشت، اور جنہوں نے زمین اور آسمان کی 2 مرتبہ سیل کی ہے سر۔ یہ حضرت ان کا مزار ہے، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے حضرت سید محمود المعروف حضرت ناصر الدین سرکار کا مزار ہے۔ ناظرین ان بزرگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ زمین و آسمان کی سیر کی ہے۔ اس کی ہم ذرا ان سے ڈیٹیل پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو مزار کا وزٹ کریں گے۔ سر یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ نے جو کہا کہ انہوں نے یہ کیا بات ہے؟ یہ سرکار نے جو ہے نا سرکار پوری دنیا میں جہاں گشتی کی ہے، اور وہ کافی ساریاں سرکار کی تقریباً کو 10,000 کے قریب سرکار کی بیٹھکیں بتاتے ہیں۔ 4 صوبوں یعنی پوری دنیا کی سرکار نے 2 مرتبہ سیل کی ہے، اسی وجہ سے ان کا نام یعنی جہاں گشت کا خطاب ہے سر۔ اور ان کی اولاد بھی بڑی کثیر تعداد ہے۔ ناصر الدین کے 26 بیٹے ہیں، 11 لولد 15 صاحب اولاد، ان 15 کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اس وقت ہم مین ہال میں ہیں جہاں سرکار کی جو قبر مبارک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو ارد گرد کچھ چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو بالکل سامنے دربار کے ایک دیوار بھی نظر آ رہی ہے، یہ ایک خاص دیوار ہے، اور یہ قبریں یہاں پر کیوں موجود ہیں ہم ان بھائی سے پتہ کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا چیز ہے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا بنی ہوئی ہیں؟ یہ سرکار کا پورا خاندان ہے سی، جیسے جیسے ان کی اولادیں ہیں نا سی، آگے تو ہجرت ہے، یعنی یہ پوری دنیا میں بر صغیر پاک و ہند میں سادات کا ایک مرکز ہے، تو بڑی بڑی ہستیاں یہی ہیں، ان کی یہاں سے اولادیں آگے ہجرت کر کے اسلام کے سلسلے میں تبلیغ کے سلسلے میں آگے اولادیں گئی ہیں۔ سر یہ وہ دیوار ہے، جو اس دیوار کے بارے میں بتائیں کہ وہ دیوار کی جی بالکل، یہ تاریخوں میں پایا جاتا ہے کہ جب سرکار مخدوم جہانیاں جہاں گشت یہاں سے مدینہ پاک گیا ہے نا سرکار، تو وہاں پہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ میں سید ہوں، آل نبی اولاد علی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سادات آل نبی اولاد علی ہیں تو آپ نے سید ہونے کی ہمیں کوئی سند دے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ آپ کیسی سند چاہتے ہیں، اگر میرا نانا پاک حضور پاک سرور کائنات اگر میرے سید ہونے کی تصدیق دے تو ان سے اور کیا زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے اور کیا سند ہو سکتی ہے۔ آپ سرکار روضہ اقدس پر گئے، سرکار 1 مرتبہ سلام کیا، دوسری مرتبہ، اور تاریخ بتاتی ہے کہ نبی پاک سرور کائنات نے غیبت سے یعنی آواز دی کہ یہ میری اولاد ہیں اور میرا سجادہ نشین ہے۔ وہاں سرکار 3 سال ریاضت کی ہے۔ 3 سال کے بعد سرکار کو یہ تبرکات یہاں پر سجادہ نشین ہے حضرت سید مخدوم حامد محمد نوبار المعروف مخدوم سید زمرد حسین بخاری سے، ان کے پاس وہ تبرکات موجود ہیں جو سرکار وہاں سے لے کر آئے تھے۔ تو یہ دیوار بھی انہی میں سے؟ جی بالکل، وہاں سے وہ تو تبرکات ملے نا سی، حضرت امام حسن امام حسین کی تلواریں، بی بی فاطمۃ الزہرا کی چادر، 5 تطہیر والی چادر، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ کا قرآن پاک لکھا ہوا، اور حضور پاک سرور کائنات کی دستار اور رومالہ مبارک، اور بھی چیزیں ہیں۔ جب سرکار وہاں سے روانہ ہوئے تو دلی آ گئے۔ جب سرکار دلی پہنچے نا سی تو نماز عصر کا وقت تھا، تو وہاں کے لوگ با نماز با جماعت پڑھ رہے تھے، تو سرکار نے نماز علیحدہ پڑھی۔ تو وہاں کا جو قاضی شریعت تھا، کیونکہ وہ اس وقت بادشاہ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا تھا، تو اس نے پوچھا کہ آپ نے نماز علیحدہ کیوں پڑھی ہے؟
سرکار نے فرمایا یہ جو مسجد کا محراب ہے یہ ٹیڑھا ہے. سرکار تو اس نے کہا کہ اگر مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے آپ اس کو سیدھا کر لیں ورنہ مسجد گرائیں گے تو کافی سارا خرچہ خراجات ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ انشاءاللہ صبح یہ دیوار سیدھی ہوگی. سرکار کے بھائی صدر الدین راجن کتالیہ اچ میں رہتے تھے, آپ دلی میں تھے. آپ نے وہاں سے یاد کیا, سرکار کا بھائی وہیں پہنچ گئے. روحانیت کے زور سے قبلہ دونوں نے بھائیوں نے دیوار کو سیدھا کیا کیونکہ وہ مشرکین لوگ تھے. یہ قدم مبارک بھی یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا قدم مبارک ہے, وہ بھی سرکار کو دلی سے ملا تھا. وہ تبرک اور وہ تبرکات سرکار نے دیوار اسی دیوار پر بیٹھے سرکار اور ایک سانپ کا چابک نکالا کہ چل مئی دیوار ہو. وہ دیوار وہاں سے چل کر یہاں اس شریف میں آ گئی اور وہ دیوار یہ موجود ہے سر. ناظرین یہ وہ دیوار ہے جہاں پر یہ بزرگ ہستی بیٹھ کر دہلی سے یہاں پر آئے اس شریف میں. آپ وہ دیوار دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ دیوار ہے جس کے بارے میں مشہور ہے جو ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ اس دیوار کے اوپر یہ بزرگ ہستی دہلی سے بیٹھ کر یہاں آئے ہیں. یہ نیلے رنگ کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے کہ یہ تاریخی دیوار ہے اور اس کی تاریخ میں خاص اہمیت ہے. اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ اولیاء اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ ایک کرامت ہے اولیاء اللہ کی جو اس وقت موجود ہے. آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ وہ دیوار ہے جس کے اوپر بیٹھ کر یہ جو بزرگ ہستی ہم کچھ دیر بعد آپ کو اپنی سکرین پہ دکھائیں گے وہ اچ شریف میں آئے دہلی سے. یہ ایک کرامت ہے جو آپ ہماری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. جی بھائی جان. ناظرین آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک بزرگ ہستی کی ذکر کیا. میں نے کہا کہ میں آپ کو ان کی جو زیارت کراؤں گا ان کی قبر مبارک کی. اب ہم موجود ہیں ان کی قبر مبارک کے پاس. پہلے بھائی سے ہم پوچھیں گے ان کا تعارف شجرہ مبارک ہمیں بیان کریں, اس کے بعد ہم آپ کو قبر کی زیارت کرائیں گے. امام علی نقی کا بیٹا ہے جعفر ثانی, ان کا بیٹا ہے علی اصغر, ان کا عبداللہ, ان کا احمد, ان کا محمود, ان کا محمد, ان کا جعفر, اور ان کا بیٹا ہے حضرت سید علی ابو المعید, ان کا بیٹا ہے حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری سے, اور ان کا بیٹا ہے حضرت سلطان سیدی احمد کبیر, اور ان کے بیٹے یہ ہیں حضرت سید جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیاں جہان گشت, اور ان کے ساتھ ہی ان کے 3 بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کتال دہلوی جن کا مزار دلی میں ہے, اور حضرت سید محمود نر ناصر الدین ان کا مزار یہ ساتھ ہی ہے سرکار, اور تیسرے بیٹے ہیں حضرت سید جلال الدین حسین رومی جن کا مزار روم میں ہے, اور یہ دونوں باپ بیٹوں کی مزاریں بالکل ساتھ ہیں. ناظرین آپ کو یہ جالی نظر آ رہی ہے لیکن اس جالی کے اوپر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ دھاگے بندھے ہوئے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جو گرہ لگائی گئی ہے. اس کی کیا حکمت ہے, کیا حقیقت ہے اور یہ کیوں باندھی گئی ہیں, اس کے بارے میں ہم جانتے. قبلہ یہاں جو لوگ آتے ہیں نا جی اولاد کے لیے یا کوئی حاجت بھی ہو سرکار, تو یہاں وہ دھاگا باندھتے ہیں. بس ان کے اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے, تو اسی روح سے بس سرکار بھی کرم کر دیتے ہیں. اسی لحاظ سے یہاں دھاگا باندھتے ہیں منوتی کے طور پر. اور وہ دیکھیں سامنے پنگوڑے بنے ہوئے ہیں, تو وہ بھی جن کی اولاد نہیں ہوتی نا صحیح, تو وہ یہاں پہ جھولا دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ منتیں مانتے ہیں اور سرکار کرم کرتے ہیں ایسی. تو ہر عقائد کے لوگ یہاں آتے ہیں صحیح. اچھا, یعنی کہ جھولے کو وہ عقیدہ ہے لوگوں کا کہ اس کو جھولا دیتے ہیں. بالکل بالکل, دعا مانگتے ہیں, کام پورا ہو جاتا ہے. ناظرین میں اس وقت ایک اہم جگہ پر کھڑا ہوں. میری آپ کو بیک گراؤنڈ میں ایک کمرہ نظر آ رہا ہوگا. اس کی کیا حقیقت ہے ان بھائی سے جانتے ہیں. یہاں لوگوں کا کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قبر مبارک قدم مبارک کا جو ہے نشان ہے. جی یہ تاریخ بتاتے ہیں کہ جو اندر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ حضرت مخدوم جہانیاں جان گشت سرکار یہ دلی سے لے کر آئے تھے, اور اس میں سرکار کا پاؤں جو ہے نا سی دھنسا ہوا ہے,
اور یہ روایات میں مشہور ہے کہ پہلے جو ہے نا ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ نہیں لگتا تھا، ابھی کافی اوپر آ رہا ہے. تو روایات میں ہے کہ جب یہ قدم مل جائے گا تو قیامت آ جائے گی اسے. یعنی ناظرین ایک اہم روایت ہے یہاں کی، ایک لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جو قدم پتھر کے اندر دھسا ہوا تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اس کا جو وہ دھسنے کا عمل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، وہ اوپر سطح کی طرف آ رہا ہے. اور ان کے مطابق اور یہاں کی جو ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو سوچ ہے یا ان نے جو تاریخی سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جب یہ قدم مبارک جب وہ سطح سے برابر ہو جائے گا وہ وقت قیامت ہوگا. ناظرین آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ ایک شخص درخت کی جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی جو حصے تھے وہ اینٹ سے توڑ رہا تھا. تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا تھا، ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے اس درخت کو کہ چھوٹی اس کی ٹکڑے لے کے اپنے پاس کیوں یہ رکھتے. اس لیے توڑے ہیں، بچہ بیمار ہے، دربار تو ون لگا ہوا ہے، تو جو چاہے سے انہوں نے اللہ شفا دیں، پیر بھی شفا دیں جی اس لیے. اچھا ناظرین ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک متبرک درخت ہے، اس سے جو یہ ٹوٹے ہوئے اس کے جو حصے ہیں یہ بچے کے یہ گلے میں ڈالیں گے اور انہیں شفا دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی اس درخت کی توسط سے. تو اس درخت کی کیا اہمیت ہے اس دربار میں یہ ہمیں بتائیں گے اور ہم ان سے پتہ کریں گے کہ جو یہاں دربار میں جو موجود ہیں کہ اس خاص درخت کی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو کیوں یوز کر رہے ہیں اور اس میں اس کا اتنا مقدس ہونا، اس کی کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے. قبلہ اس درخت پہ کسی وقت میں حضرت مخدوم جہانیہ جہان گچھ کا سرکار کا جھولا ہوا کرتا تھا. تو اسی نسبت سے لوگ جو ہے نا سرکار یہاں پہ آ کے اس کا چھلکا اسی طور پہ استعمال کرتے ہیں. کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو اور لا علاج ہو یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں چھلکا پاٹ کر، تو سرکار اسی نگاہ کرم کرتے ہیں ایسے اور شفا ہو جاتی ہے. ناظرین اللہ والوں کے عجیب ہی کرشمات ہوتے ہیں، وہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہاں ہمیشہ سائے رہتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک شخص جن کی قبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کون تھے اور آج تک لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے. جی ان کا نام ہے حافظ سراج الدین اور یہ سرکار حضرت مخدوم جہانیہ جہان کا سرکار کے شاگرد ہیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک یہ مدینہ پاک سرکار کی زیارت نہ کرتے تھے اس وقت تک اللہ اکبر نہ کہتے تھے. تو یہ سرکار مخدوم جہانیہ کے غلام تھے اور شاگرد تھے سی. اور یہ مزارات بھی ہیں جو کہ حضرت سرکار جلال الدین کی نسل میں سے محمد سرکار ناصر الدین تھے، نوبہار سرکار تھے، یہ ان کے استادگان کی مزارات ہیں سی. ناظرین میرے آپ کو عقب میں ایک مسجد نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے مسجد حاجات. اس کا نام کیوں مسجد حاجات پڑا اور اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے یہ ہم جانتے ہیں. جی مسجد حاجات یہ محمد بن قاسم کے وقت کی ہے سی، بعد میں اسے تعمیر کیا گیا. اور یہاں جو حاجی لوگ کسی دور میں آتے تھے نا سی حج پڑھنے کے لیے، تو وہ یہاں سے جب گزرتے تھے تو 1-2 دن یہاں ٹھہرتے تھے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی. تو اسی لحاظ سے اس مسجد کا نام ہے مسجد حاجات. ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو سارا ایریا تھا تقریباً یہ صحرا نما ایریا تھا، اور پورے ہندوستان سے جو زائرین مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے یہ ان کا ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹھکانہ تھا، ایک ان کا سرائے تھا جہاں پر وہ رکتے تھے. اور اس سرائے کو ایک مسجد کی شکل میں بنا دیا گیا اور حج کے نسبت سے اسے حاجات کا نام دیا گیا، مسجد حاجات. اب ہم آپ کو مسجد کا اندرونی حصہ دکھائیں گے، آئیں ہمارے ساتھ. ناظرین جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو عمارت ہے مسجد کی مین عمارت ہے، یہ بھی پرانی طرز تعمیر کی ہے اور ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے جو پرانی اس کی تھی.
اور ایک بات یہ ہے کہ مسجد کو ابھی رینوویشن کی بھی ضرورت ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا شروع میں کہ یہ تمام جو زیارات ہیں، جو مزارات ہیں اور تاریخی مقامات ہیں، یہ اوقاف کے انڈر ہیں. اوقاف کا کیا کردار ہے؟ آپ کو میرے پس منظر میں ایک جو مسجد حاجات ہے، ایک تاریخی مسجد ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور یہ عمارت بھی تقریباً صدیوں سے موجود ہے، اور یہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ ہے، اور جس کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اوقاف کہتا ہے کہ ہم جو جی دربار اور جو تاریخی جو ہمارے ہیں مقامات ان کی وہ حفاظت کریں گے. حفاظت آپ کو نظر آ رہی ہے جو جیسی یہ حفاظت کر رہے ہیں کردار. یہ تاریخی مسجد جو صدیوں سے یہاں موجود ہے، برصغیر کے مسلمان یہاں حج کرنے جب جاتے تھے تو اس مسجد میں آ کے وہ پڑاؤ کرتے تھے، اور اس مسجد کی حالت آپ کے سامنے ہے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم